السلام علیکم خواتین و حضرات۔ رب تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر آنسوؤں کا بہت بہنا روحانیت میں کیا معنی رکھتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اپنی کتاب نوائے فقیر کے پیج 124 پر اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ بھائی، اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر اگر آنسو خود بخود بہنے لگیں، ایسے آنسو نہیں جو دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے ہوں، تو یہ بہت مبارک آنسو ہیں، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ رقت طاری ہونے والے شخص کے دل میں رب تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھری ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ فقیر کبھی مصیبت میں آنسو نہیں بہاتا، اور نہ ہی یہ آنسو مبارک ہوتے ہیں۔ تو میرے اچھے ناظرین، بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی محبت میں رونا، اس کے ذکر پہ رونا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جو مجھے بڑا پسند ہے۔ فتح الموصلی ایک بزرگ تھے، اور وہ اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ کے فراق میں روتے رہتے تھے، ہجر میں روتے رہتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ ایک بار ان کے شاگرد آئے تو دیکھا کہ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ اللہ کے ہجر میں، اس کے فراق میں روتا ہوں۔ تو شاگرد نے پوچھا کہ خون کے آنسو کیوں؟ کہنے لگے کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا رونا پتہ نہیں اللہ کو پسند بھی آیا ہے کہ نہیں، اس نے میرا رونا قبول بھی کیا ہے کہ نہیں، تو پھر میری آنکھیں خون کے آنسو بہاتی ہیں۔ میرے اچھے ناظرین، یہی فتح الموصلی ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا تو کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے کہا فتح الموصلی اتنا روتا کیوں تھا تو؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے۔ اسے مجھے کہا تو اتنا روتا کیوں تھا؟ تو میں نے کہا اللہ، تیرے ہجر میں روتا تھا، تیرے فراق میں روتا تھا، اور جب سوچتا تھا کہ نہ جانے تو نے میرا رونا قبول بھی کیا ہے یا نہیں، نہ جانے تجھے میرے آنسو پسند بھی ہیں کہ نہیں، تو میری آنکھیں خون کے آنسو بہاتی تھیں۔ اللہ نے کہا اے فتح الموصلی، 40 سال تک تیرا نامہ اعمال روزانہ ہماری بارگاہ میں پیش ہوتا رہا، اور اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، تو ایسے شخص کو ہم قبول کیوں نہیں کریں گے؟ تو میرے اچھے ناظرین، بڑی بلیسنگ ہے، یہ بڑے کرم کی بات ہے اگر ہماری آنکھیں اللہ کی محبت میں رونا سیکھ لیں، ہم اللہ سے یوں کنیکٹ ہو جائیں، اللہ سے یوں جڑ جائیں کہ بس اس کو یاد کرتے رہیں، اور بس ہماری آنکھیں اس کی یاد میں آنسو بہاتی رہیں، ہمارا دل اس کے قرب کے لیے تڑپتا رہے، اور بے شک وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن جیسے انسان قرب کی ایک منزل طے کرتا ہے تو دل چاہتا ہے قرب کی مزید اگلی منزلیں بھی طے ہو جائیں، تو یہ چیز بے قرار رکھتی ہے، یہ انسان کو جستجو میں رکھتی ہے،
محو سفر رکھتی ہے، اور قرب اور قرب اور قرب اور مہربانی. ہماری روح تو پیاسی ہے اس کے جلووں کی، اس کے قرب کی، اس کے دیدار کی. ہم تو بس اس سے جڑے رہنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں وہ ہمیں اپنا بنا لے اور وہ ہمارا ہو جائے. وہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھے، وہ بس اپنی رحمت کو دیکھے اور کھینچ کے ہمیں خود سے قریب کر لے اور کہے روتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، میں تو تمہارے ساتھ ہوں اور میں تو تمہارے پاس ہی ہوں. اور بے شک وہ پاس ہی ہے. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.